یونس علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ اگر آپ لوگوں کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک بہت عظیم نبی تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ عراق میں ایک ایسی بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ یہاں کے لوگ شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نینوا کی بستی میں تقریباً 1,20,000 لوگ تھے اور وہ سب کے سب کفر پر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں سالوں تک دعوت دیتے رہے مگر وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دینے لگے، تو آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے متعلق آگاہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا فلاں دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد غصے کی حالت میں آپ اس بستی سے نکل گئے۔ حالانکہ اللہ نے آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو خود بستی سے نکل جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت نہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب یونس علیہ السلام نے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا تو آپ خود غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا ہے۔ وہ لوگ عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں واقف تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں کے آس پاس ہی تھا۔ ان کے سردار اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا ہم پر بھی ایسے ہی آئے گا، جلدی کرو، سب مل کر توبہ کرو۔ پھر ان سب نے اختلافات ختم کر کے مانا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ان سب نے اللہ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، مگر اس وقت حضرت یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ غصے کی حالت میں بستی کو چھوڑ چکے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے زمین پر نکل آئے اور گڑ گڑانے لگے اور رونے لگے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور مغفرت مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ میں مصروف ہو گیا۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان پر عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتے ہیں تو ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان ان کو فائدہ دیتا، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کے عذاب کو ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک ایسا واقعہ ہمیں ملتا ہے جو کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوموں میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لے کر آئے تھے اور کسی نہ کسی نے انکار کیا تھا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامتیں دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔
ایک ساتھ 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے، جبکہ ان کے نبی ان کے بیچ موجود نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ جب وہ غصے کی حالت میں بستی سے نکلے تو سمندر کی طرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو کہ لوگوں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی جب سمندر کے بیچوں بیچ گئی تو بہت ہی تیز طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ ایسا خطرہ معلوم ہوا کہ کشتی ابھی ابھی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ کشتی پر بوجھ کو ہلکا کر دیں، کچھ سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینکا۔ کشتی تھوڑی ہلکی ہوئی، لیکن یہی کافی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو جائے۔ پھر ایک ایک کر کے پرچی پر نام لکھ دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ جس کا پرچی میں نام آئے گا وہ شخص سمندر میں چھلانگ لگا دے گا۔ جب پہلی پرچی نکالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے آپس میں کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ پرچیاں ڈالی گئیں اور دوسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے پھر بھی یونس علیہ السلام کو اترنے کا نہیں کہا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ جب پرچیاں ڈالی گئیں تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ بار بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا، تو آخرکار لوگوں نے مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی یعنی ویل فش کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ پھر اس ویل مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے خود پر افسوس کیا، اور یہ پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کی طرف، جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اللہ سے دل ہی دل میں ندامت کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن یا 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں سمندر کی گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک ہے، میں ہی ہوں ظالموں میں سے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی بلکہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کی۔ جب مچھلی سمندر کے نیچے یونس علیہ السلام کو لے کر گئی تو انہوں نے سمندر کے اندر مخلوقات کو تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ مچھلیاں اور سارے جانور، پیڑ پودے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام یہی دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے بیچ پر ڈال دیا اور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار تھا، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی سکن جل چکی تھی۔ اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتے تھے، اور اس پیڑ سے ایک ایسی خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اس بیلدار درخت حضرت یونس علیہ السلام کے پاس اگایا تھا تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھیجی۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آتی اور ان کے سر کے اوپر 2 ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام زخمی حالت میں لیٹے لیٹے ان سے دودھ پی لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا کھانا اور پینا۔ آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہونے لگی
اور وہ اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی صحت لوٹ آئی تو اللہ نے انہیں پھر سے اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لا چکی ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا کہ دین کی دعوت دیتے وقت اکتانا نہیں، یعنی لوگوں کے خراب رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو اداس مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور کسی کو دین کی دعوت دیتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ فوری ہماری بات مان جائے گا، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری غلطی کتنی بھی بڑی ہو، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ نیکی کے کام، دعوت دینا یا حق کی بات کہنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لوگ سنیں یا نہ سنیں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تیسرا لیسن یہ ہے کہ غصہ اور جلد بازی انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا، لیکن بعد میں انہیں اس جلد بازی اور غصے کا پچھتاوا ہوا۔ آخری سبق یہ ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہو، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ بھلا سوچیں کہ حضرت یونس علیہ السلام گہرے سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، انہوں نے وہاں سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی پکار سنی اور انہیں اس مصیبت سے نکال دیا۔ یہ ہے ہمارا پیارا اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ کتنی بڑی بھی غلطی ہو، کتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی آج کی یہ سیریز بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔